اما فضلہ فکثیر شہیر، اس علم کی فضیلت کہتے ہیں فکثیر شہیر، بہت ہی مشہور ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ویسے کہہ دیتے ہیں ومنہ ما فی الخلاصہ وغیرہ، خلاصہ وغیرہ کتابوں میں ہے۔ بھائی آپ نے مشکات کے اندر مختلف کتابوں کے اندر پڑھا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کا فہم اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ بھائی دین کا فہم الفاظ نہیں ہے، دین کا فہم کسی کہانیاں اور ان کی جو ہے وہ تاریخی واقعات نہیں ہے، بلکہ دین کا فہم جو ہے وہ اس کے حلال اور حرام کو جاننا ہے۔ ایک شخص کو عربی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا لیکن اس کو حلال و حرام کا پتہ ہے تو وہ کامیاب عالم ہے، اور ایک شخص کو عربی سارے سب کچھ آتا ہے لیکن اگر اس کو حلال و حرام کا پتہ نہیں ہے تو وہ عالم نہیں کہلا سکتا شریعت کی نظر میں۔ اس لیے شریعت کی نظر میں عالم وہی ہے جو حلال و حرام کو جانتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ کہتے ہیں النظر فی کتب اصحابنا من غیر سماع افضل من قیام اللیل، خلاصہ وغیرہ کتابوں میں ہے کہ ہمارے اکابر کی کتابوں کو دیکھنا اور ان کا مطالعہ کرنا من غیر سماع، کسی محدث کسی فقیہ کے سامنے بیٹھ کر سننے کے بغیر، افضل من قیام اللیل، رات بھر نفل نماز پڑھنے سے افضل و بہتر ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ عالم کی نیند اور جاہل کی جو ہے نا عبادتیں دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی کڑے ہو کر نفل پر نفل پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے ایک عالم ایک فقیہ اور ایک طالب علم اور تخصص کرنے والا کوئی ساتھی وہ کیا ہے فقی کتابوں کے اندر مصروف مطالعہ کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطالعہ دوسرے کے نفل نمازوں سے اس کے لیے زیادہ باعث ثواب ہے۔ وتعلم الفقہ افضل من تعلم باقی القرآن، فقہ کا سیکھنا یہ قرآن پاک کے باقی حصے کے سیکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بھائی نور انوار کے اندر شاید آپ نے پڑھا ہے کہ تقریباً 500 آیتیں ہیں جن کے اندر احکام کا ذکر ہے، جن کے اندر کیا ہے احکام کا ذکر ہے، اور باقی آیات قرآن پاک کا باقی حصے جو ہے وہ یا تو ماقبل امتوں کے حالات سے متعلق ہے یا وعظ نصیحت و تذکیر سے متعلق ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وتعلم الفقہ افضل من تعلم باقی القرآن، یعنی قرآن پاک کا وہ حصہ جو فقہی احکام سے متعلق ہے اور ان کے علاوہ باقی حصہ سیکھنا اور اس کے اندر مستغرق ہو کر اس کا مطالعہ کرتے رہنا، جبکہ مد مقابل میں کسی فقہی کتاب کا مطالعہ کرنا جس کے اندر حلال و حرام کا ذکر ہو، خود براہ راست قرآن پاک کی دلیل سے یا احادیث مطہرہ کے دلیل سے، وہ افضل ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہ ان کتابوں سے آپ کو شریعت کے حلال و حرام کا پتہ چل جاتا ہے، اور قرآن پاک کا جو باقی ماندہ حصہ ہے اس سے آپ کو حلال و حرام کا پتہ نہیں چلتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ماقبل امتوں کی حالت کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے، یا وعظ و نصیحت تذکیر اور یا جو ہے توحید باری تعالیٰ امثال و مثالوں کے ذریعے سے سمجھنا آپ کو آ جاتا ہے، باقی جو ہے آپ کو حلال و حرام کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اصل علم چونکہ حلال و حرام کا ہے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہی سیکھنا، حلال و حرام سے متعلق کتابوں کو دیکھنا یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ وجمیع الفقہ لا بد من، قرآن پاک کا باقی حصہ سیکھنا تو لازمی نہیں ہے۔ قرآن پاک کہ اگر کچھ صورتیں بھی کسی کو آتی ہے تو یہ فرض عین ہے تاکہ نماز اس کے ذریعے سے ادا کی جا سکے۔ باقی قرآن پاک کو کی تلاوت کرنا یا اس کو پورا سیکھنا یہ کوئی فرض عین نہیں ہے، جبکہ فقہ اور خصوصاً جس آدمی کا جس شعبے کے ساتھ تعلق ہو اس سے وابستہ احکام کا سیکھنا یہ فرض عین کے درجے میں۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ فقہ کا سیکھنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ وفي الملتقط وغيره عن محمد لا ينبغي للرجل أن يعرف بالشعر والنحو لأن
آخر امرہ للمسألۃ والتعلیم الصبیان۔ امام محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یعرف بالشعر، کہ وہ شعر و شاعری کے ساتھ شہرت پالے، مشہور شاعر بن جائے اور لوگ جو ہے واہ واہ اس کے پیچھے کرنے لگے۔ والنحو، اس طرح امام النحو امام الصرف بن جائے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں۔ کیوں؟ لأن آخر امرہ للمسئلہ، شاعر بنے گا، شاعری کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بکاری بن جائے گا۔ شاعر آدمی کچھ کاروبار تو کر نہیں سکتا، سارے دن جو ہے نا اس کے دل و دماغ کے اوپر مختلف قسم کے خیالات وارد ہوتے رہتے ہیں اور ان کو الفاظ کا جامہ پہناتے رہتے ہیں، کاروبار وہ نہیں کر سکتا۔ لہذا جب وہ کاروبار نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ شعر و شاعری کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ اب شعر و شاعری کو کمائی کا ذریعہ کیسے بنا لیتا ہے بھائی؟ کبھی ایک کی تعریف کر دی، کبھی کسی کو ہجو بیان کر کے اس کے دشمن سے پیسے وصول کر لیے کہ تمہارا فلاں دشمن کے خلاف میں پورے غزل کے لکھ دوں گا، پورا جو ہے نا قطع لکھ دوں گا، اتنے اشعار کہہ دوں گا، آپ نے مجھے اتنا دینا ہے، اس لیے کہ وہ بدنام ہو جائے گا، یا میں تمہاری اتنی تعریفیں کروں گا اور مجھے آپ نے یہ دینا ہے وہ دینا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے شاعروں کو اپنی تعریفوں کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، ان کو نئے نئے کہتے ہیں نظمیں بناؤ، نئے نئے اشعار کہو، اور کیا ہے ان کو ٹکٹ کی صورت میں یا کسی اور بہانے سے رقمیں دیتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں شعر و شاعری کا آخری نتیجے پھر کیا نکلتا ہے؟ بکاری پن و تعلیم الصبیان، اور نحو کے امام النحو بن جائے، امام الصرف بن جائے، ساری زندگی نحو میں گزاری تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچوں کے استاد بنے رہیں گے، کوئی بڑا آدمی آپ کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ علم النحو علم الصرف یہ بچوں کا علم ہے، بچے ابتدائی زمانے میں ان کو سیکھتے ہیں۔ لہذا کوئی بہت بڑے عمر کا ہو، امام النحو امام الصرف ہو، ان کا واسطہ ہمیشہ کے لیے بچوں ہی کے ساتھ پڑتا ہے۔ ولا بالحساب، حساب کے اندر بھی شہرت نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لأن آخر امرہ الی مساحۃ الارضین، اس لیے کہ کیا ہے اس کا آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے، کبھی زمین کے ایک حصے کو ناپتا ہے، کبھی دوسرے حصے کو ناپتا ہے، کہتے ہیں اتنے کلومیٹر ہو گیا، اتنا فلاں ہو گیا، سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں یہ خواری پھر اس کے مقدر ہوتی ہے۔ لہذا ٹھیک ہے، یہ علوم اتنے درجے تک حاصل کر لو کہ جن کے ذریعے سے تم قرآن و حدیث کو سمجھ سکو، بس اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا کہ ساری زندگی قرآن کو اٹھائے ہی نہیں ہے، بس نحو ہے، صرف ہے، نحو ہے، صرف ہے، شعر شاعری ہے، اور کیا ہے، ریاضی ہے، اور کوئی کام کرتا نہیں ہے، تو یہ اپنے وقت کے ضیاع کے سوا کچھ نہیں۔ ولا بالتفسیر، تفسیر کے ساتھ اتنا مشغلہ رکھنا کہ اس کے علاوہ تمہیں کچھ آئے ہی نہیں، تو یہ بھی کیا ہے، اپنے وقت کا ضیاع ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک سے مقصد میں نے کئی مرتبہ بتلایا حلال و حرام کو جاننا ہے، لیکن آپ تفسیر کے اندر اتنے مستغرق ہو گئے، باب پڑھ رہے ہیں، صورت پڑھ رہے ہیں، صورت اتنے بابوں میں ہے، ایک باب کے اندر اتنے اتنے مسائل ہیں، اتنا آیت سے لے کر فلاں تک ہے، فلاں آیت کا فلاں کے ساتھ ربط ہے۔ اب یہ ربطیں، یہ چیزیں بیان کرتے کرتے گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور ایک بھی کوئی اچھی سی بات علم سے متعلق ان لوگوں کی زبان سے نکلتی نہیں۔ میں نے بہت بڑے مفسر کو دیکھا، ہمارے مدرسے میں آئے ہوئے تھے ختم بخاری پر، تو ان کو دعوت دی گئی کہ آپ کچھ ارشادات فرمائیں۔ وہ حضرت آ کے منبر پر بیٹھ گئے تو اس نے سورہ بقرہ کا خلاصہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں کہا کہ مجھے کوئی تقریر آتی نہیں ہے، ساری زندگی تفسیر پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، لہذا اب میں کیا کرتا ہوں، سورہ بقرہ کا خلاصہ بیان۔ اب اس نے سورہ بقرہ کا خلاصہ بھی کیا بیان کیا، کہتے ہیں سورہ بقرہ میں اتنی آیتیں ہیں، اتنے رکوعات ہیں، اتنے ابواب ہے، ایک باب کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہے، دوسرے باب کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہے، تیسرے باب کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہے۔ وہ جو ان لوگوں کا خود ساختہ تقسیم ہے، اس خود ساختہ تقسیم کے مطابق اس نے تقریباً 45 منٹ گھنٹہ لگا دیا، اور ایک بھی کوئی اچھی بات ایسی نہیں کہی جس سے لوگوں کو کوئی نفع پہنچ سکے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ اس کے اندر اپنا وقت لگانا، اور یہ حضرات تو بعض حضرات جو مفسرین کے نام سے مشہور ہے، وہ سن ہمارے KPK میں، ان لوگوں کو تو قرآن پاک کے الفاظ بھی صحیح پڑھنے نہیں آتے اور مفسر بنے ہیں، تو بھائی یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک حلال و حرام جاننے سے متعلق احکام دینے کے لیے آئے، آپ ان کو جانیں، بہترین انداز سے جانیں، استنباط۔ یہ لوگ زمانے سے 50 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ مفسر بنے ہیں، لیکن ان مفسرین کا آج تک کوئی تفسیر بھی سامنے نہیں آئی،
جس کے اندر کوئی شرعی احکام قرآن پاک کی نصوص اور دلائل اور استنباط کے ذریعے سے ان کے اندر ذکر کر دی گئے ہو۔ ایسی کوئی تفسیر اب تک ہم نے دیکھی نہیں دیکھی، ایسی کوئی محنت اب تک نہیں۔ قرآن پاک صحابہ کرام کے دور سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ہدایت کا ذریعہ کیسے بنے گا بھائی؟ جب کہ ہر زمانے کے اندر آپ اس کو ڈھال دیں اور ہر زمانے کے مسائل کا براہ راست آپ قرآن پاک کی طرف رجوع کروا دیں۔ آپ اگر یہ جانیں کہ اس آیت کا فلاں آیت کے ساتھ ربط ہے یا نہ جانیں، لیکن آپ یہ کہے کہ بھائی اس کا فلاں کے ساتھ ربط ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، لیکن اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ بات ہے یہ سمجھ میں یہ ہے۔ لأن آخر امرہ التذکیر والقصص یا والقصص دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ تفسیر بیانی، تفسیر کے اندر مہارت رکھنے کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور نصیحت۔ قصص بیانی کیسے بیان کرتا ہے؟ کہانیاں بیان کرتا ہے، فلاں قوم ایسی ہوئی، فلاں قوم یہ ہوئی، فلاں وہ ہوئی، سمجھ گئے؟ اس کے علاوہ مفسر کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ بل یکون علمہ فی الحلال والحرام، کہتے ہیں جب ان علوم میں سے کوئی علم کسی علم کے ساتھ شہرت نہ پائے، حاصل نہ کرے، شوق زیادہ نہ رکھے، تو پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں بل یکون علمہ فی الحلال والحرام، اس کا علم حلال و حرام سے متعلق ہونا چاہیے۔ وما لا بد منہ من الاحکام، اور احکام میں سے جو ضروری چیزیں ان کے متعلق علم ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ پتہ ہو۔ آپ کو بخاری بالکل نہیں آتی، بالکل پڑھی بھی نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں، یہ اہم ہے۔ اور ایک شخص نے ساری زندگی بخاری پڑھتے پڑھاتے گزاری، لیکن اختلافات اور مختلف چیزیں پڑھتے پڑھتے اتنے شکوک و شبہات کے اندر بھرا ہوا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ قرآن کہ کیا ہے، فلاں چیز کی اتنی سنتیں ہیں، فلاں چیز کی جو ہے نا اتنے فرائض ہے، بلکہ وہ شکوک و شبہات کے اندر پڑا ہوا ہے، تو اس کے اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں نہیں؟ کہتے ہیں اذا معتز کما قیل، جیسے کہ کہا گیا۔ اب یہ دو بنا پر یہ لفظ کہتا ہے، یا تو کہہ رہے کہ میں نے جو اب تک اتنے بڑے بڑے دعوے کیے علم فقہ کے حوالے سے، وہ اس لیے کہ جیسے کہ یہ اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، یا یہ کہ وہ کہہ رہے کہ میں نے دعوے کی بالکل درست اور صحیح کیے، اور اس کی نظیر جو ہے نا یہ قول ہے، جس طرح کہ یہ بھی کہا گیا اذا معتز ذو علم بعلم فعلم الفقہ اولا باعتزاز، جب کوئی صاحب علم عزت حاصل کرنا چاہے کسی علم کے ساتھ، فعلم الفقہ اولا باعتزاز، تو علم فقہ کے ساتھ عزت حاصل کرنا یہ بہتر اور افضل ہے، اس لیے کہ عملی زندگی کے ساتھ فقہ کا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین آپ کے پاس اس نقطہ لے کر آئیں گے، حالانکہ نام ان کا ہوگا لیکن وہ رجوع آپ کی طرف کرتے ہوں گے۔ تو یہ عزت قدر جو آپ کو دے رہا ہے، یہ کیا دے رہا ہے؟ علم فقہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فکم طیب یفوح ولا کمسک، کتنی ہی خوشبویاں ہیں جو پوٹ رہی ہیں، ان کی خوشبویاں نکل رہی ہیں، ولا کمسک، لیکن وہ مشک کی طرح نہیں ہوتی۔ اب یہاں وہ عطف لے کر آئے ہیں تو بعض حضرات کہتے ہیں اس سے پہلے ایک چیز جو ہے نا وہ معطوف محذوف ہے، لا کعنبر ولا کمسک، عنبر اور مسک کی طرح نہیں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ فکم طیب یفوح ولا یفوح کمسک، یعنی بہت سارے خوشبویاں جو پھوٹ رہی ہیں لیکن ان کی یہ خوشبو مشک کی طرح نہیں پھوٹتی، نہیں پھیلتی۔ وکم طیر یطیر ولا کبازی، اور کتنے ہی پرندے ہیں جو اڑ رہے ہیں لیکن باز کی طرح کوئی پرندہ نہیں اڑ پاتا۔ بازی کے آخر میں یا بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر یا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح۔ وقد مدح اللہ تعالی بتسمیت، چلیے یاد کرتا ہوں۔